أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القدير من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وكبيره ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. All praises and thanks to Allah Ta'ala who made us from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whose worth cannot be described by any speaker, whose bounties cannot be calculated by any calculator. We hereby testify that there is no deity but Allah Ta'ala, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final messenger. May peace, blessings, salutations, salatu salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his noble family and companions. Please recite Roshni one time more, but louder and better than first. Allahumma salli ala sayyidina. Surah Shams, verse number 9. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى. Truly successful is he who purified himself. Purification is very important. Allah Ta'ala described the duty, statistic, characteristic, you can say, marriage, sifat. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. It is the first duty of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Recite the verses of Quran Majid. And the second duty is this: وَيُزَكِّيهِمْ, purifies them. And third, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, and teach them the book and translation. Hikmah means translation of the book. What is the meaning of salah? What is the meaning of zakat? What is the meaning of, actual meaning of hajj? It is the duty Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to explain and teach them. So, if you do not adopt purification, Allah Ta'ala will not give you paradise. Allah Ta'ala said, جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. They will dwell forever in the evergreen gardens beneath which canals flow. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Such is the reward of the one who adopts purity. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Successful was he who purified himself. Man is the mystery of Allah. For a mysterious purpose, man was outwardly created from clay, and Allah Ta'ala breathed life into him. And all of the angels were commanded to prostrate themselves before him, as the Quran declares, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Allah Ta'ala said, when your Lord said to the angels, I am about to create man from clay. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, when I have fashioned him properly, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, and have breathed into him of my spirit, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, then immediately prostrate yourselves before him. It is the divine, it is this divine spirit which is the essence of man. The body is merely the outward physical form which contains the divine spark. The body is made of the material
elements: fire, earth, air, and water, and has 5 external senses: sight, hearing, smell, taste, and touch, and 5 internal faculties: discursive thinking, imagination, doubting, memory. All these powers, that is both the external senses and the internal faculties, serve the heart. By the heart we do not mean the physical organ which pumps the blood and which is possessed by both men and animals. Rather, by heart we mean the divine spark which distinguishes man from the animals. The position of man in the universe is most important. In his inner, he contains the potential qualities of all creation, from the lowest to the highest. Lowest, animal, sattvic, and angelic. But although the universe was created for the service of man, man was created for the service of Allah, and for the purpose alone. Sufism helps man to be increasingly aware of his purpose of life, namely unfailing service to his Lord and Creator. It is a path traveled under the guidance of a Sufi master who is able to deliver man from the narrow confines of the material world into the unlimited reality of spiritual life. The Sufis live with an ever-increasing awareness of Allah. When you will meet the Sufi, he will first and foremost purify your soul. He will purify your tongue from backbiting, gossip, and vain talk. He will purify the mind from suspicion and thinking ill of others. They will purify heart from lust, jealousy, greed, selfishness, hatred, and pride. For these people, Allah Ta'ala said in Quran Majid, Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. No fear, no greed. But the condition is this: if you want to become a wali, allazina amanu, first is believe in Allah, believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If you are a Hindu, you cannot become a friend of Allah. If you are a Christian, you cannot become a friend of Allah. If you are a non-believer, you cannot become a friend of Allah. The first condition is this: Allazina amanu, believe in, recite La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity but Allah Ta'ala. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his final messenger. If you say Allah Ta'ala has a son and a wife, it's a bad words for Allah Ta'ala. Abusing, you are abusing. Allah Ta'ala के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह फरमाता है, बंदा मुझे गाली देता है जब कहता है कि मेरी बीवी है और मेरा बच्चा है. गाली देता है मुझे. तो मैं मुबारक दे सभी से मुबारक. If you are saying Allah has a son, Allah has a wife, it means that you are abusing. अल्लाह ताला को सबसे बुरे लफ्ज़ ये लगते हैं और सबसे अच्छे ये लफ्ज़ लगते हैं जब आदमी कहता है वल्लाहु अहद अल्लाहु समद. ये सबसे अच्छे से लफ्ज़ लगते हैं. और जितने भी वज़ाइफ हैं आप जाके पढ़ लीजिए, जो टॉप का जिसके बड़े फज़ाइल बयान किए होंगे उसके अंदर ये नाम जरूर होंगे कि उसके सिवा कोई मबूद नहीं है. वो ज़ुल जलाल वल इकराम है, वो रहमान और रहीम. The first condition, if you want to become a friend of Allah, wali, Sufi, Allazina amanu wa kanu yattaqun. The second condition is kanu yattaqun. Save your life from all bad things. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Constantly, not one time, one day, 1 month, 1 year, no. Constantly guard against evil. Lahumul bushra fil hayatil dunya wa fil akhirah. For them are glad tidings in the life of the present and in the hereafter. And Allah Ta'ala said, La tabdeela li kalimatillah. Zalika huwa al-fawzul azim. No change can there be in the words of Allah Ta'ala. This is indeed the supreme achievement. If you want to become a wali, Sufi, friend of Allah Ta'ala, this is your
shows that there are some people who are nearer to Allah Ta'ala than other peoples. These are the friends of Allah Ta'ala. And in Islamic terminology, they are called Aowliya Allah, like Abdul Qadir Jilani Rahmatullah, like Khaja Muhyiddin Ajmeri Chishti Rahmatullah, like Dada Ganjbashri Ajmeri Rahmatullah, Bahauddin Zakaria Rahmatullah, Bahauddin Naqshband Rahmatullah, Khaja Baqi Billah Rahmatullah. These are friends of Allah Ta'ala, Aowliya Allah. But question is this. It was said, who are these Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? The companions of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked, Ya Rasulullah, who are these friends of Allah? So listen carefully. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, Sahaba Kiram said, who are these Ya Rasulullah? So we may love them. He said, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, these are people who loved one another for the sake of Allah. This is the first sign. The sign of Sufi, the sign of Wali, the sign of friend of Allah, who loved one another for the sake of Allah. और आजकल पैसों के लिए देखते हैं कौन से मुरीद के पास पैसे हैं, you can sit next to me, you are my friend. He is not Sufi. If he is looking at your face, if he is looking at your wealth, he is not a Sufi, he is not true friend of Allah. The first sign is friend of Allah is who loved one another for the sake of Allah without any other interest like money or kinship. Their faces will be light. The second sign, their faces will be light upon light. Light means not white color. If you think the light means a white color, it means that black people cannot become a friend of Allah. It means attraction. Aura is called aura. American says it's an aura. Aura is an invisible magnetic radiation from the human body which can attract or repulse. इसको aura बोलते हैं. इसका मतलब ये नहीं है जो चिट्टा बंदा होगा वली होगा फिर तो सारे अमेरिकन वली बड़े चिट्टे होते हैं. जो सारे गोरे वली अल्लाह हो गए नहीं तो फिर बिलाल हबशी किधर गए? बिलाल हबशी को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं सैयदुना और बिलाल यू आर आवर लीडर सैयदुना तू हमारा सरदार है. तो काले और चिट्टे में नूर, जब ये नूर ये नहीं होता एक बंदे का कलर बहुत नूर का मतलब क्या है? आपका दिल करे कि मैं इस बंदे के पास बैठूं, आपका दिल करे मैं इस बंदे के साथ गुफ्तगू करूं, आपका दिल करे मैं इसके पास बैठा रहूं. और इसको अमेरिकन कहते हैं ये औरा होता है. इसको एक लाइट निकलती है इंसान की बॉडी से, दिल करता है इसके पास बैठे. और आपने अपनी जिंदगी के अंदर वॉच किया होगा कुछ बंदे दिल करता है बंद करे मुंह में निकलूं यहां से, तंग आ गई इस बंदे से. तो इसका मतलब है कि वो फ्रेंड ऑफ अल्लाह नहीं है. अल्लाह के दोस्त के पास बैठने को मन चाहता है. ये बातें करता रहे मैं सुनता रहूं, ये बातें करता रहे मैं सुनता रहूं, इसके पास से मैं उठूं. ये है नूर. It's called light. The aura is an invisible magnetic radiation from the human body which can attract or repel. The first sign is love to one another for the sake of Allah. And the second sign is their faces will be light upon light. They shall have no fear on the day when fear shall come upon people, nor shall they grieve when others grieve. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Allah Ta'ala says, my servant comes nearer to me by nawafil, not by faraiz. You will have to offer the Fajr namaz, Zuhr namaz, Asr namaz, Maghrib namaz, Isha namaz. If you want to become a friend of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is telling you obey. Allah Ta'ala said, my servant comes nearer to me by nawafil. By nawafil, not by faraiz, by nawafil. But if you are offering the nawafil and not offering the faraiz, Allah Ta'ala will not accept your nawafil. Yeah, remember it. You are offering the nawafil, not offering the fajr namaz, or namaz, asr namaz, maghrib, isha namaz, Allah will not accept the nawafil. By nawafil worship, up to this that I begin to love him. Allah Ta'ala is saying, I begin to love him. And when I love him, I become his ear, by which he listens. And I become his eyes, by which he sees. I become his hands, by which he catches. I become his feet, by which he walks. These are what are mentioned in Bukhari Sharif.
تو جب تم نفل پڑھنے لگ جاتے ہو پھر اللہ تمہاری آنکھیں بن جاتا ہے. اور پتہ نہیں لوگوں کو یہ حدیث یاد کیوں نہیں ہے. اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا. پھر جب تم یوں آنکھ کھولتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ تمہارے سامنے کون بیٹھا ہوا. اللہ تمہارے کان بن جاتا ہے. پھر اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ یہ ڈش بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہے. کان تو تمہارے ہی رہیں گے لیکن اب پاور بڑھ جائے گی. اب کوئی آدمی امریکہ سے بیٹھ کے پکارے گا تو مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ولی کی پاور اتنی ہے تو نبی کی پاور تو بہت زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، یعنی آدمی اب نزدیک اور دور دونوں جگہ سے توجہ کے ساتھ سن سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توجہ جب دے گا تو وہ سن لے گا. اللہ میں اور بندے میں فرق یہ ہے، اللہ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں. میں نے کوئی چیز دیکھ لی ہو تو میں ابھی رضی صاحب کو دیکھوں گا تو دوسرا بندہ میری نظر میں نہیں ہو سکتا. وہ منظور صاحب مجھے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ میں فوکس ادھر کیے ہوئے ہوں. لیکن میرا اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو دیکھے تو دوسرا نظر نہ آئے. ہر چیز وہ سمندر کی گہرائی میں ہے یا آسمان کی بلندی میں، ہر شے میرے رب کی نظر کے ساتھ. ہم میں اور رب میں یہی تو فرق ہے. میں سنوں گا کون سی بات. اب تو ہر عمر زیادہ ہو گئی، اب تو ہم کئی ساری آوازیں سن بھی نہیں سکتے. آپ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں، کئی جو 18 سال کا بچہ سنتا ہے وہ میں آواز اب نہیں سن سکتا. یہ تو آپ جانتے ہو، آپ کے آئی فون میں وہ ہوں گی ساری. جو بچہ سن سکتا ہے میں نہیں سن سکتا، جو 30 سال کا بچہ سن سکتا بندہ میں نہیں سن سکتا، جو 60-80 کا سن سکتا ہے وہ میں نہیں سن. اس طرح فرق ہے ہر عمر کا، میں نہیں سن. لیکن اللہ تعالیٰ. اور پھر ایک بات ہے کہ اگر میرے سامنے ابھی مدثر صاحب ہمارے قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں، جب ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بھی سن لیں گے تو یہ 4 بچوں کو سن لیں گے. 4 حافظ ہیں ان کو آتا ہے جو 3 کا سن لیں گے. اگر 10 بندے ایٹ اے ٹائم بولیں تو مدثر یا چپ تو کرنا تو اس کی تو سننے دیں مجھے. تو آپ کے بچے 2 بول رہے ہوتے ہیں انگلش دیر سے، اور آہستہ بول، اس کی تو سننے دیں یہ کیا بول رہا. تو 2 بول رہے تو کہہ رہا ہے اس کی تو سننے دیں یہ کیا بول رہا. 6 ارب بندے بول رہے، رب سب کی سن رہا. 6 ارب 80 کروڑ آدمی، تقریباً اتنے ہی قریب 6 ارب 80 کروڑ آدمی ہے پوری دنیا میں، سب کی سن رہا. اب جب وہ اپنا کسی کو فرینڈ بنائے گا، اپنا محبوب بنائے گا، اس کی طاقت کیا ہوگی. فرینڈ تو پھر بڑی دور کی بات ہے. اس کے جو فرشتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے، پوری دنیا میں جو آدمی جس زبان میں مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ سب کے سنتا ہے. اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا. لو وہ ہمارے ابا کا بھی نام جانتا ہے، اگر کسی کو نام پتا ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو، ابا کا نام جانتا ہے کس نے درود بھیجا. وہ فرشتے کو ابا کا نام پتا. جو مدینہ شریف میں میرے نبی کے در پہ نوکر بن کے کھڑا ہے اسے پتا ہے کہ کس بندے نے کہاں سے بغیر میپ کے. ہمیں تو انکل گوگل بتاتے ہیں نا کہ کون سا میپ کہاں ہے. ہم انکل گوگل سے پوچھتے ہیں انکل گوگل ٹیل می، تو انکل گوگل ہمیں بتاتا. تو انکل گوگل بتائے گا بنگال کہاں ہے، انکل گوگل بتائے گا پاکستان کہاں ہے، انکل گوگل بتائے گا کشمیر کہاں ہے، انکل گوگل بتائے گا ٹیکساس کہاں ہے. لیکن مدینے کے فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سامنے رکھا ہو دباؤ میں. یہ درود شریف کہاں سے آیا؟ ٹیکساس سے. ٹیکساس کہاں؟ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ ٹیکساس امریکہ میں ہے، ہم پر کس جگہ پہ ہے. جب نبی کے در پہ کھڑے ہونے والے فرشتے کو پتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا کام کیا ہوتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اب وہ جس کو چاہے یہ پاور عطا ہے. اس لیے اب یا غوث ان چیزوں میں یا محمد یا رسول بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں. دراز کرو گے لوگ بیوقوف سمجھیں گے. ترقی کر گیا ہے، سائنس بھی ترقی کر گئی ہے، شعور بھی ترقی کر گیا. اسی لیے تو اب سب کے سب لوگ میلاد النبی منانے لگے ہیں. تو the first sign is Allah Ta'ala said in Quran in Hadith Mubarak Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying my servant comes near to me by nawafil worship. After this that I begin to love him, and when I love him I become his ear by which he listens, I become his eyes by which he sees, I become his hands by which he catches, I become his feet by which he walks. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam told us about the friends of Allah Ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when Allah Ta'ala Almighty loves a person, so he called Jibreel alayhi salam and says, "Oh Jibreel, I love my so and so servant, you also love him." Hence Jibreel alayhi salam also loves him. Then Jibreel alayhi salam announces in the skies that Allah Ta'ala loves his so and so servant, you also love him. Then all of the dwellers of the skies love him.
then he is made beloved among the dwellers of the earth. Look, Allah Ta'ala made beloved Data Ganjbakhsh Ajmeri. Allah Ta'ala made beloved Ma'inuddin Ajmeri. Allah Ta'ala made beloved Ghaus-e Azam Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayhi. 900 years passed, but we feel that they are among us. It is well-known historical fact that in spreading the ethical and spiritual values of Islam, major and effective contribution have been made by the Sufiya, not Maulviya. Sufiya, it was their humanism, disposition and piety which won over the hearts of hundreds of thousands of people. They served and loved them. They lived with them and inspired them in the realization of eternal truth. The proof of this is more than evident from the history of the growth of Islam in Africa and Asia. It is our duty to love them and respect them because Allah Ta'ala said and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told, listen carefully, I declare war, Allah Ta'ala said, I declare war with those who dishonest my friend. Abdul Qadir Jilani Rahmatullah is one of them.